اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے عمران خان کا لاہور سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ۔ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان کے لانگ مارچ پہ بات کریں، آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ اس لانگ مارچ کے دوران ایک نوجوان خاتون صحافی کا انتہائی بہیمانہ طریقے سے انتقال ہوا ہے، اور وہ چونکہ پیشہ ورانہ اپنے امور انجام دے رہی تھی، اور میں انہیں شہید کہوں گا۔ انہیں شہید کہنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ صدف نعیم ایک ٹرک میں تھی جو عمران خان کے ٹرک سے پیچھے تھا۔ صدف نعیم نے کوشش کی کہ وہ اپنے ٹرک سے اتر کر عمران خان والے ٹرک میں جا کر بیٹھے۔ جب انہوں نے پچھلے ٹرک سے چھلانگ لگائی اور کوشش کی کہ وہ اگلے ٹرک میں بیٹھ سکیں، تو اسی اثنا میں اس سے پہلے کہ ان کی یہ جو کوشش تھی بار آور ثابت ہوتی، پہلے والے ٹرک نے انہیں کچل دیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی دکھ والا واقعہ ہے، افسوس والا واقعہ ہے۔ اس واقعے پر پوری صحافتی برادری، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پورا پاکستان جو ہے اس واقعے پہ سوگوار ہے، افسردہ ہے۔ خاتون صحافیوں کے لیے عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو خصوصی انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ میرے خیال میں تو یہ جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان کی پارٹی ہے، اس وجہ سے بھی پاپولر ہے کہ ان کے جلسوں میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شمولیت کرتے ہیں، بہت زیادہ شریک ہوتے ہیں، اور بچوں کو حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے کبھی کسی قسم کی کوئی نازیبا قسم کی شکایت سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک حادثہ تھا، یہ حادثہ تو ہوا، لیکن میں عمران خان کے دوستوں سے کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ ان کے جلسے جلوسوں کی کوریج کے لیے جو خواتین شامل ہوتی ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ٹرک کا انتظام ہونا چاہیے، بلکہ تمام خواتین اور بچوں کے لیے علیحدہ ٹرکس جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ تو عمران خان کا جو قافلہ ہے 4 دن میں پہنچنا تھا لاہور سے اسلام آباد، اب یہ صدف نعیم کی موت کی وجہ سے 1 دن مزید ڈیلے ہو گیا ہے، اور یہ قافلہ اب 4 دن کی بجائے 5 دن کا قافلہ بن گیا ہے۔ عمران خان کے اس لانگ مارچ کا اسلام آباد میں کیا انجام ہوگا، اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، انتہائی غیر معمولی باتیں ہیں جنہیں موجودہ اتحادی حکومت انتہائی غیر سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے اتنے رکنی کمیٹی بنا دی جو مذاکرات کرے گی، بھئی آپ نے کمیٹی بنا دی، 9 بندوں کی بنائے، 18 بندوں کی بنائے، 50 بندوں کی بنائے۔ عمران خان کا ایشو تو یہ ہے کہ آپ اسے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ آپ اگر کمیٹی بناتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے، حتمی تاریخ کے لیے، انتخابات کے انعقاد کے لیے مذاکرات کرنے ہیں عمران خان صاحب سے۔ کمیٹی کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب دھمکیاں دے رہے تھے کہ عمران خان کے مارچ کا ہم یہ اشر کریں گے، اسلام آباد میں یہ کریں گے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا،
یہ سب کچھ رانا ثناء اللہ نہیں کر سکے، کیونکہ اب ان کے شاید بس میں نہیں رہا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی نہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی اور موجودہ حکومت میں شامل دیگر جماعتوں کو بھی اب اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ جس طاقت کے بل بوتے پر وہ بڑکے مارتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد نئے انتخابات کرائیں گے، تو جس فریق پر وہ انحصار کیے ہوئے ہیں وہ فریق میں سمجھتا ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں کہ وہ فریق کلی طور پر حکومت اور حکومت میں شامل جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، پاکستان میں لوگ روٹی کے لیے ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں، پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات کو سنجیدگی سے نہ لینا اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے اتحادی ہوں یا کوئی بھی تیسرے لوگ ہوں، یہ جو پاور گیم کھیلی جا رہی ہے یہ وقت پاور گیم کا نہیں ہے، یہ وقت ہے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کا۔ عمران خان اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں اور عمران خان کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ ان کا جو لانگ مارچ ہے، ان کا جو احتجاج ہے، ان کا جو اسلام آباد میں پڑاؤ ہوگا وہ پرامن ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ احتجاج، یہ لانگ مارچ پرامن ہی ہوگا، وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لڑائی شروع ہے، اور یہ لڑائی اگر اسلام آباد میں عملی طور پر پھیل گئی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ یہ بات تمام فریقین کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے مکمل طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کچھ اور۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج تک کے لیے خدا حافظ۔